قوله قدس سره على تفاوت أي كائن عليه. وما ذكرنا من كلام ظهر أن قوله منع المقدمة مبتدأ وقوله على منع ظرف مستقل حال منه وقوله على تقدير التسليم حال متداخلة وقوله على تفاوت خبره باق هذا الكلام فإنه من مزار الأقدام. وقد لا يضر المنع بأن يكون انتفاء تلك المقدمة مستلزما لمطلوبه الذي يستدل عليه بالدليل الذي هو يتوقف عليها، بل المعلل في جواب ذلك المنع أن يردد ويقول إن كانت المقدمة الممنوعة ثابتة في نفس الأمر فيتم الدليل، وإن لم تكن ثابتة فالدواء ثابتة على ذلك التقدير إلى تقدير عدم ثبوتها أيضا، كما إذا قال المعلل بإثبات حدوث الأعيان ثابتة إنها متغيرة وكل متغير لا يخلو عن الحوادث وكل ما هو كذلك فهو حادث، أما كونها متغيرة فظاهر، وأما كون كل متغير محلا للحوادث فلأن التغير إنما هو انتقال شيء من حالة إلى حالة أخرى، وتلك الأخرى حادث لأنها وجدت فيه بعد ما لم تكن موجودة، ثم تلك الأخرى قائمة بذلك الشيء المتغير لامتناع قيام صفة بدون موصوفها، ويكون ذلك الشيء المتغير محلا للحوادث، فإن شيء عند كل تغير وانتقال يكون محلا للحادث لم يكن هو محله لحادث لم يكن هو محله. وأما أن كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث لأن الأعيان الثابتة لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، وبيان عدم الخلو أن الأعيان لا تخلو عن الكون بحيز، فإن كانت من حيث وكونها بذلك الحيز الآن مسبوقة بكون آخر فيه فهي ساكنة، وإن لم تكن مسبوقة بكون آخر فيه بل بكون بحيز آخر ومتحركة. ويقول المانع لا نسلم ذلك الانحسار لما لا يجوز ألا تكون مسبوقة بكون آخر أصلا، كما في آن الحدوث فحينئذ تكون خالية عن الحركة والسكون كليهما، فللمعلل حينئذ أن يردد ويقول إما أن يكون الانحسار ثابتا أو لا، فإن كان ثابتا فقد تم الدليل، وإلا يلزم ثبوت المصنف وهو حدوث الأعيان. مصنف نے مطلوبی سواد کشف نہیں دے کرے گا نا، وهو حدوث الأعيان لأنه إذا لم يكن شيء مسبوقا بكون آخر فلا شك في حدوثه. اچھا اب یہ جو اعلیٰ تفاوتن ہے اس کا متعلق نکالتے ہیں کہ کائن اعلیٰ تفاوتن قائن علیہ یعنی اعلیٰ تفاوتن. اب یہ شارح جو ہے یہ متن کے کلام کی چونکہ بعض علماء نے صحیح ترکیب نہیں کی ہے، اس لیے شارح جو ہے وہ اس کی صحیح ترکیب بتا کہتے یہ متن کا جو کلام ہے ادھر سے کہ وہ منع المقدمۃ علی مقدمۃ مرتبا علی مقدمۃ اخری علی تقدیر التسلیم علی تقدیر التسلیم علی تفاوت. یہ جو متن ہے بعض علماء نے یہ تو کہا کہ وہ جو پہلا ہے نا منع المقدمت یہ تو چلو مبتدا بنے گا، اعلیٰ تفاوت اس کی خبر ہے. لیکن اس کے اندر ضمن میں یہ جو دو چیزیں رہ گئی ہیں نا، ایک ہے اعلی منع مقدمت اخری، ایک ہے اعلی تقدیر التسلیم،
ان دونوں کو یہ انہوں نے صفات قرار دی ہیں. سمجھ میں آئیے کہ منع المقدمت علی منع مقدمت، تو یہ علی منع مقدمت یہ بھی بے اعتبار متعلق جو یہ صفت ما قبل کے لیے، اور یہ علی تقدیر تسلیمی یہ بھی بے اعتبار متعلق کے صفت بعد صفت ہے. شارح فرماتے ہیں کہ یہ ترکیب ٹھیک نہیں ہے. صحیح ترکیب اس کی یہ ہے کہ دیکھو وہ بما ذکرنا من معنی الکلام، یہ جو کلام کا معنی میں نے ذکر کیا اس سے آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ میں ترکیب میں کیا مراد لیتا ہوں. تو ظہر ان قولہ منع المقدمت، وہ پہلا وہ تو مبتدا ہے. یہ دوسرا جو قول علی منع مقدمت اخرى، یہ ظرف مستقر ہے اور یہ حال ہے ما قبل سے. اعلی تقدیر التسلیم یہ حال متداخلہ ہے، حال اسی ذو الحال سے. اور یہ جو اعلی تفاوت ہے یہ خبر ہے، اپنے متعلق سے مل کے یہ خبر ہے. کہتے ہیں صحیح ترکیب یہ ہے، یہ صفت والے معنی بنانا جو ہے اس ترکیب سے معنی صحیح نہیں بنتا. سمجھ آ گئی؟ حال بناؤ گے تو دیکھو منع المقدمت حال کونہا علی منع مقدمت حال کونہا علی تقدیر التسلیم. اب علی تفاوت یہ معنی صحیح بے شک بالکل کلیئر معنی بن گیا. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں میاں فافہم ھذا الکلام فانہ من مزال الاقدام. بہت بڑے بڑے لوگوں کے ترکیب میں یہاں پر قدم جو ہے وہ پھسل گئے ہیں. لوگوں کے قدم یہاں پھسلتے ہیں ترکیب میں، تو کہتے ہیں اس کی ترکیب کو آپ صحیح بناؤ گے تو پھر معنی بھی صحیح بنے گا. آئی سمجھ میں؟ یہ بات ختم ہو گئی. یہ تو منوع کے طریقے بتا دیے. ابھی کہتے ہیں میاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سائل مدعی کے کلام میں یعنی مقدمہ معینہ کے اوپر منع وارد کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ منع مستدل کو معلل کو مضر نہیں ہوتا، کوئی ضرر اس کا نہیں پہنچتا، اس کے مقصد میں کوئی خلل نہیں ڈالتا. اس لیے کہتے ہیں وقد لا يضر المنع. وہ کیسے؟ کہ بأن يكون انتفاء تلك المقدمة مستلزما لمطلوبه الذي يستدل عليه بالدليل الذي هو يتوقف عليه. تو یہ مستدل نے جس مطلوب کے اس بات کے لیے استدلال پیش کیا، دلیل پیش کی کہ وہ مطلوب ثابت کرنا ہے. میاں وہ جو مطلوب ہے نا، اگر یہ مقدمہ سائل نے اس دلیل کے ایک مقدمے کے اوپر منع وارد کر دیا تو اگر وہ مقدمہ خراب بھی ہو جائے منع کی وجہ سے تو بھی مطلوب کے ثبوت میں کوئی خلل نہیں آئے گا. منع کی ایک مقدمہ دلیل کے اوپر منع وارد کر دیا تو اگر وہ مقدمہ نہ صحیح تو بھی مطلوب ثابت. سمجھ آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں بأن يكون انتفاء تلك المقدمة، کہ وہ جو مقدمہ جس کے اوپر منع وارد ہو گیا اگر وہ نہیں بھی صحیح تو اس کا انتفاع بھی کیا ہے؟ مستلزما لمطلوبہ. سمجھ آئیے؟ کون سا مطلوب؟
الذی یستدل علیہ بالدلیل، وہ جو مستدل دلیل پیش کر رہا ہے نا اس مطلوب کے اس بات کے لیے، اگر وہ مقدمہ منتفی بھی ہو جائے تو اس کا انتفاع بھی مستلزم ہے اس کے ثبوت کو، الذی ہوا یتوقف علیہ۔ تو اب کیا ہوگا میاں، جب فرض کرو کہ مقدمہ دلیل کا ہے اور وہ مقدمہ اگر نبی ہونا تو بھی مدعا معلل کا ثابت ہے، ایسے مقدمے کے اوپر اگر منع وارد ہو جائے تو اب معلل کو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے میاں معلل کے لیے دو راستے ہیں، معلل کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ فللمعلم فی جواب ذلک المنع ان یردد، اس منع کے جواب میں معلل کے لیے دو راستے ہیں، تردید کر دیں، تردید۔ وہ کیسے؟ وہ یقول ان كانت المقدمة الممنوعة ثابتة في نفس الامر تو فیتم الدلیل وإلا فالمدعا ثابتة على ذلك التقدیر۔ مستدل یہ کہے کہ میاں اگر یہ مقدمہ جس کے اوپر تم نے منع وارد کیا، اگر یہ مقدمہ ثابت ہے تو سبحان اللہ پھر بھی میری دلیل تام ہے تو مدعا ثابت ہو جائے گا، اور اگر یہ مقدمہ فرض کرو ثابت نہیں ہے تو یہ نہ صحیح، مدعا میرا پھر بھی ثابت ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ مدعا ثابت کرنا ہے مطلوب، جو اصل مقصود بالبحث ہے وہ تو مدعا کو ثابت کرنا ہے، مقدمے کو ثابت کرنا مقصود ہے نہیں۔ مقدمہ تو دلیل کا مقدمہ ہے، تو اگر وہ مقدمہ کا انتفاع بھی مستلزم مطلوب ہے تو پھر یوں کہہ سکتا ہے نا وہ کہ میاں مان لو کہ میرا مقدمہ ثابت ہے، تو اگر ثابت ہے تو دلیل تام، لہذا میرا مدعا پھر بھی ثابت ہے، اور اگر یہ مقدمہ ثابت نہ بھی ہو تو پھر بھی میرا مدعا ثابت، کیونکہ اس کا انتفاع تو مستلزم ہے کس کو؟ مدعا کے ثبوت کو، تو اگر نفی بھی ہو جائے تو مدعا پھر بھی ثابت ہے۔ اس لیے کیا نام ہے اس کا، معلل کو اس منع کے جواب میں یہ تردید کرنا چاہیے۔ ایسوں میں تو یوں کہے یقول کہ ان كانت المقدمة الممنوعة ثابتا في نفي الامر فيتم الدلیل، تو دلیل تام ہے تو مدعا پھر بھی ثابت ہے۔ وإلا یعنی وإن لم تكن ثابتة، اگر یہ مقدمہ ثابت نہ بھی ہو تو فالدعوى ثابتة على ذلك التقدیر، دعویٰ پھر بھی ثابت ہے، یعنی الا تقدیر عدم ثبوتها ایضا، اگر یہ مقدمہ ثابت نہ بھی ہو تو بھی میرا مدعا ثابت ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کی صورت کیسے بنے گی؟ کہتے میاں جیسے معلل یوں کہے کما اذا قال المعلل فی اثبات حدوث الاعیان الثابتہ، کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے، اس کا دعویٰ یہ کہ بھئی اعیان ثابتہ جتنی ہے وہ حادثۃ، الاعیان الثابتہ حادثۃ۔ اچھا یہ دعویٰ ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ میاں لأنها متغیرۃ، ایک مقدمہ، وكل متغیر لا يخلو عن الحوادث، دوسرا مقدمہ کہ جو بھی متغیر ہے حوادث سے خالی نہیں ہوتا، وكل ما هو كذلك فهو حادث، سمجھئے جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے، جو محل حوادث ہوتا ہے تو حادث ہوتا ہے نا۔ اچھا اب تین مقدمات ہوئے ملا، سمجھے ہو؟ ایک یہ کہ لأنها متغیرۃ، دوسرا کل متغیر لا یخلو عن الحوادث، تیسرا وکل ما هو كذلك وهو حادث، فالاعیان الثابتۃ
حادثۃ. اچھا اب یہ تین مقدمات ہیں. کہتے ہیں اما کونھا متغیرۃ کہ اعیان ثابتہ متغیر. کہتے ہیں یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ تغیر تو ہے ان میں. سمجھ آئی؟ اعیان ثابتہ میں تو تغیر ہے نا بھائی. دیکھو نا یہ جو اعیان ہے یہ درخت لے لو تو کبھی چھوٹا تھا تھوڑا تھوڑا بڑھ گیا تدریجاً. اس نے پتے پکڑ لیے پتوں سے پھر میوے لگ گئے. تو یہ سب تغیرات ہیں نا. تو یہ تغیرات فی الاعیان ثابتہ یہ تو ایک ظاہر. واما کون کل متغیر محلا للحوادث. دوسرا مقدمہ کہ جو متغیر ہوتا ہے وہ لا یخلو عن الحوادث یعنی وہ محل حوادث ہے. یہ کیوں؟ کہتے اس کی دلیل یہ کہ فلأن التغیر انما هو انتقال الشیء من حالۃ الى حالۃ اخرى. تغیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جائے. ایک چیز ایک حالت سے منتقل ہو جائے. کہتے ہیں مولا وتلک الاخرى حادثۃ. وہ جو اخرى حالت ہے دوسری حالت وہ تو پہلے نہیں تھی نا تو بعد میں پیدا ہو گئی تو وہ تو حادث ہے نا. لأنها وجدت بعد ما لم تكن موجودۃ. کیونکہ یہ جو حالت ثانیہ ہے یہ تو پہلے نہیں تھی تو پھر موجود ہو گئی تو حادث ہے نا. اچھا ثم تلک الاخرى قائمۃ بذلک الشیء المتغیر. تو یہ جو حالت حادثہ ہے یہ اس چیز متغیر کے ساتھ قائم ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے قائم ہے؟ قیام الصفت اور سمجھ لامتناع قیام الصفت بدون موصوفہ. کیونکہ اسی متغیر سے قائم ہے. کیونکہ متغیر سے قائم نہ ہوگا تو پھر بذات قائم ہوگی نا تو صفت بدون موصوف قائم ہو سکتی ہے تو اسی متغیر سے قائم ہے. تو فیکون ذلک الشیء المتغیر محلا للحوادث. تو پتہ لگ گیا کہ وہ شیء جو متغیر ہے وہ محل حوادث بن گیا. فإن الشیء عند كل تغیر وانتقال يكون محلا لحادث لم يكن هو محله. ہر تغیر و انتقال کے وقت شے جو ہے وہ محل ہے اس حالت کے لیے جو حالت کے لیے پہلے یہ محل نہیں تھا. یعنی پہلے یہ حالت پیدا نہیں تھی. عائشہ میں وما ان كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. یہ تیسرا مقدمہ جو کہ کل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. یہ کہتے ہیں اس لیے کہ فلأن الاعیان الثابتہ. دیکھو اعیان ثابتہ جو ہے ان کو دیکھو یہ لا تخلو عن الحرکت والسکون. اعیان ثابتہ میں یا حرکت عارض ہوگی ان کو یا سکون دونوں میں سے ایک ہوگا. اچھا وہما حادثان اور حرکت و سکون دونوں حادث ہیں. وبیان عدم الخلو یہ کہنا کہ حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہوں گے اعیان. کہتے اس کی تفصیل یہ کہ دیکھو ان الاعیان لا تخلو عن الکون فی حیز. اعیان جو ہیں یہ تو اجسام ہے نا تو جسم کے لیے حیز کا ہونا تو واجب ہے. تو اعیان میں سے کوئی بھی جسم لے لو وہ کون فی حیز سے خالی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اچھا تو کون فی حیز تو ہوگا. فإن كانت من حيث كونها في ذلك الحيز الآن مسبوقة بكون آخر فيه. تو میاں اب جس آن میں ہے اس آن میں اس کے وجود کو کیا کہتے ہیں؟ کون. کیا کہتے ہیں؟ تو اگر پہلے آن میں بھی یہی کون یہی کون تھا اور آئندہ آن میں بھی یہی حیز ہے اسی حیز میں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکون. اور اگر پچھلے آن میں اور حیز میں تھا اور کون تھا اس کا اب کے آن میں اور کون ہے اس کا اور حیز میں ہے
اس سے پہلے بعد والے آن میں اور کون ہے اور حیز میں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک. عائشوں میں اس لیے کہتے ہیں میاں فَهِيَ سَاكِنَةٌ وَإِن لَمْ تَكُنْ مَسْبُوقَةً بِكَوْنٍ آخَرَ فِيهِ بَلْ بِكَوْنٍ فِي حِيَزٍ آخَرَ. اگر سابق آن میں وہ موصوف ایسے کون سے کہ وہ حیز آخر میں ہے اور اب کے آن میں وہ دوسرے حیز میں آیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ دو چیزیں تو ہوگی. وہی اب یہ تو انہوں نے تینوں مقدمات کے اوپر دلائل دیے. تین مقدمے تھے نا تو دلائل تو دیے, تینوں مقدمات تو ثابت کر دیے. لیکن میاں کہتے وہ یقول المانع, معنی پہلے یہ کہتا ہے کہ لا نسلم ذلك الانحصار, کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے جو یہ کہا کہ اعیان جو ہے وہ لا تخلو عن الحرکت والسکون, تو مطلب ہے کہ اعیان منحصر ہے کس میں؟ حرکت اور سکون میں. تو معنی کہتا ہے میں تو اس انحصار کو نہیں مانتا. کیوں؟ سند دیتا ہے منع کے لیے کہ لما لا يجوز الا تكون مسبوقة بكون آخر اصلا. کیا یہ جائز نہیں ہے کہ اس آن میں فرض کرو اس حیز میں ہے تو آن سابق میں سرے سے کسی حیز میں تھا ہی نہیں, کسی حیز میں تھا ہی نہیں, کہ وہ جس آن میں ابھی جس حیز میں ہے یہ اس کا آن حدوث ہے, یہ اس کا پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا تو کسی کون میں کیا ہوتا کہ کسی حیز میں کیا ہوتا. تو معنی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ میاں اس آن میں وہ جو کون اس کو عارض ہے اور جس حیز میں وہ ہے اس سے پہلے وہ کسی اور حیز میں تھا, اس کو کون آخر لاحق تھا. وہ کہتے نہیں میں نہیں مانتا کہ اس کا کوئی اور سابق کون بھی ہے, کوئی کون نہیں اس کا, کیونکہ یہ ابھی جو جس آن میں ہے جس حیز میں ہے یہی اس کا آنے حدوث ہے, ابھی تو پیدا ہوا. تو سابق آن میں تو وہ تھا نہیں تو اس کا کون کدھر ہوگا, اس کا حیز کدھر ہوگا. آئی سمجھ؟ اس لیے کہتے ہیں میاں یہ وہ منع کر سکتا ہے لما لا يجوز الا تكون مسبوقة بكون آخر اصلا كما في آن الحدوث, جیسے آن حدوث میں ہے. آئی سمجھ؟ فحينئذ تكون خالية عن الحركة والسكون كلاهما. تو اب دیکھو اس آن میں وہ جو آن الحدوث ہے ہاں اس میں حرکت اور سکون دونوں سے خالی ہے کہ نہیں. اب یہ جب معنی نے منع کر دیا تو کہتے فللمعلل حینئذ ان یردد, ہاں معنی کو منع جو اس نے کیا نا کہ لا نسلم ذلك الخلو, معنی کا مدعا تو دونوں طریقوں سے ثابت ہے. دیکھو اگر آن سابق میں اس کے لیے کون سابق مان لو تو بھی مقدمہ ممنوع ثابت ہو گیا نا, تو دلیل تام ہو جائے گی تو مدعا ثابت ہو جائے گا. اچھا لیکن چلو تم نے کہا پہلے آن میں وہ تھا ہی نہیں تو آن حدوث اس کا یہی ہے, تو حدوث تو تم نے پھر بھی مان لیا, اس چیز کا حدوث مان لیا کہ نہیں. تو مدعا کیا تھا؟ آیا نے ثابت ہے کا حدوث ثابت کرنا. تو اگر مقدمہ ممنوع بھی چلو منتفی صحیح جا نہ صحیح جا, یہ مقدمہ نہ صحیح تو تم نے تو اعتراف کر لیا نا کہ یہ آن حدوث ہے, اس کا تو مطلب ہے کہ چیز حادث ہے. تو مدعا تو پھر بھی ثابت ہوگا. چلو یہ مقدمہ نہ صحیح تو مطلوب تو پھر بھی سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ فللمعلل حینئذ ان یردد ویقول اما ان یکون الانحصار ثابتا, یا تو وہ انحصار یعنی وہ مقدمہ ممنوعہ یا ثابتہ ہوگا اولا یا ثابتہ نہیں ہوگا. فإن كان ثابتا فقد تم الدلیل,
اگر اس کو مان لو تو دلیل تام. وہ الا، اور اگر نہیں مانتے ہو تو بھی ہمارا مدعا تو ثابت ہے. یلزم ثبوت المطلوب، مطلوب تو پھر بھی ثابت ہو گیا. وہ کیا ہے؟ وہ حدوث العیان، کیونکہ تم نے تو مان لیا نا کہ بھئی یہ اس کا آن حدوث ہے. تو جب اس کا آن حدوث ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حادث ہے نا. سمجھ میں آ گئی؟ لأنه اذا لم يكن الشيء مسبوقا بكون آخر، ہاں جب کون آخر سے مسبوق نہیں ہے تو فلا شک فی حدوثی، تو اس کا حدوث تو ثابت ہو گیا یقینی طور پر. تو مطلوب ثابت ہوا کہ نہیں ثابت ہوا؟ اگرچہ وہ مقدمہ نہ صحیح، چلو مطلوب پھر بھی ثابت ہے. لہذا معلل کو اس تردید سے جواب دینا چاہیے کہ میاں وہ مقدمہ اگر ثابت ہوا تو سبحان اللہ ہماری دلیل تام ہو جائے گی. مقدمہ اگر ثابت نہ بھی ہوا تو کیا بگڑے گا؟ ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، ہمارا دعویٰ تو پھر بھی ثابت ہے. ہو گیا.